الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی کامیابی کے لیے اپنا دین مرحمت فرمایا ہے. سماوی تعلیمات، وحی کے مطابق تعلیمات وہ تعلیمات ہیں جس سے انسان کامیابی حاصل کرے گا. اگر بندہ اپنی عقل کی بنیاد پر چلنا چاہے تو انسان کے اندر ایک جذبہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کا رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ ٹھوکر کھا جاتا ہے اور غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے. اس لیے آج مغرب کا انسان وہ انسان ہے جس نے مذہبی تعلیمات سے اپنا دامن چھڑا لیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساری بنیاد سسٹم کی، عقل کی بنیاد پہ رکھیں اور جو تقاضا سوسائٹی کرے اس تقاضے کے مطابق ہم سسٹم بنائیں. تو جس ان وجوہات سے جو تہذیب سامنے آئی ہے وہ تہذیب ایسی ہے جس سے وہ خود انسان پریشان ہے، اور اس تہذیب جس کو اس نے خود بنایا اس سے جو نقصانات اس انسان کو پہنچ رہے ہیں، جس کو وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے، اور اس کا حل اس کے پاس نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ تمام انسانیت کا منشور ہے. جس طرح اقوام متحدہ نے اپنا ایک چارٹر بنایا اور اس چارٹر پر ساری دنیا کے انسانوں کو لانا چاہتے ہیں، چونکہ وہ انسانوں کی اپنی عقل کا بنایا ہوا ہے، اس لیے بے شمار خامیاں اور غلطیاں. لیکن جو منشور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ ایک کامل منشور ہے، انسانوں کی کامیابی کا واحد راستہ ہے. چونکہ ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا اس کے چند مندرجات آپ کے سامنے رکھوں کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو میدان عرفہ تشریف لائے تو جب سورج ڈھل گیا، زوال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قصوہ اونٹنی پہ کجاوا رکھا گیا. آپ اونٹنی پہ تشریف فرما ہوئے اور پھر بطن الوادی میں درمیان کی جگہ میں تشریف لائے، عرفہ کی جو بالکل درمیان کی جگہ بطن الوادی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا. یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حج فرمایا. ہجرت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ جو زندگی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور کے بعد ہر سال حج فرمایا ہے، ہر سال حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور جس میں آپ مختلف وفود کو دعوت دیتے تھے. انصار کو جو کہ تشریف لاتے تھے مدینہ المنورہ سے ان کو دعوت دیتے تھے، مختلف وفود کو دعوت دیتے تھے، خیمے خیمے میں جا کر دعوت دیا کرتے تھے. لیکن مدینہ المنورہ تشریف لانے کے بعد آپ نے ایک ہی حج فرمایا ہے. سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، 9ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو
امیر حج بنا کے بھیجا اور کچھ اعلانات بھی دیے کہ وہ کریں۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی پیچھے بھیجا کہ وہ بھی کچھ اعلانات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جس سال میں حج کے لیے آؤں اس سال حج پہ کوئی بھی غیر مسلم موجود نہ ہو، اور جو بری عادات ہیں وہ وہاں نہ ہوں، جیسے بعض لوگ برہنہ طواف کرتے تھے وہ بھی نہ ہو۔ تو 9ویں ذی الحجہ کو 9ویں ہجری کو اعلانات کیے گئے، اور 10ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور یہ آخری حج تھا۔ اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بات بار بار فرمائی کہ تم مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، الا تلقانی بعد عامکم یومکم ھذا، کہ ممکن ہے کہ پھر اس دن اس کے بعد دوبارہ اس سال کے بعد دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ اسمعوا قولی فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا، تم میری باتیں غور سے سنو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال پھر دوبارہ ملاقات نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اب آخرت کا سفر شروع ہوگا، اس لیے آئندہ سال حج پہ ملاقات نہ ہو سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں پہلے الفاظ یہ ہیں، پہلے کلمات یہ ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت زیادہ مقام عطا فرما دیا تھا، مختلف اختلافی روایات کے ساتھ 1,40,000 کم و بیش لوگ حج کے لیے تشریف لائے تھے۔ اتنا بڑا مجمع پہلے کبھی جمع نہیں ہوا تھا، یہ پہلی دفعہ اتنا مجمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور آپ ان سے مخاطب تھے، اس لیے آپ کے پہلے کلمات اور پہلے الفاظ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور جتنے مقابل میں آنے والے لوگ تھے سب کو اللہ نے تنہا شکست دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تنہا اپنے بندے کی مدد فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام سے مخاطب ہوتے ہوئے انسانی مساوات کے بارے میں فرمایا۔ کچھ چیزیں ہیں جس میں انسان برابر کے شریک ہیں، چونکہ قریش کا خاص طور پر مزاج تھا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے، اور عرب اپنے غیر لوگوں کو عجمی کہتے ہیں۔ عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا ہونا، تو عجمی گونگے، جو آدمی عربی نہیں بول سکتا وہ گونگا ہے۔ عربی اپنی فصاحت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے اعلیٰ زبان ہے، لیکن مساوات کے اعتبار سے سب برابر ہیں، مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے فضیلت صرف تقوی والوں کو حاصل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے، وجعلناکم شعوبا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے مختلف خاندان بنائے اور قبائل بنائے، لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو سکے۔ ذاتیں پہچان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ذات پوچھیں تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ ذات بات میں کیا رکھا ہے، اصل تو دینداری ہونی چاہیے۔ نہیں جناب، ذاتیں تعارف کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے ذات کے ساتھ تعارف کرانے میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ ذات ہی کے ساتھ تعارف کروانا چاہیے۔ اور پھر لیکن ذات حسب یا شرف کا ذریعہ نہیں ہے۔ بعض لوگ انہی ذات ہی کی وجہ سے اپنی بچیوں کی شادی باہر کے خاندان میں نہیں کرتے، کہتے ہماری ذات اونچی ہے، ہمارا خاندان حسب و شرف والا ہے، ہم اپنی بچیوں کی شادیاں باہر نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے زیادہ شرف اور فضیلت رکھتا ہے۔ آپ ہاشمی ہیں، انسانوں میں جتنی ذاتیں بنائی گئیں سب سے افضل ذات ہاشمی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منبع ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی بنو امیہ کے ایک نوجوان سے کی ہیں، یکے بعد دیگرے، جو
بنو امیہ جو دشمن بھی تھا اور خاندان سے باہر اپنے خاندان سے علاوہ خاندان تھا، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، جن کو یکے بعد دیگرے اپنی دونوں صاحبزادیاں دیں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح میں دیا۔ لہٰذا خاندان حسب کا ذریعہ نہیں ہوتے، شرف کا ذریعہ نہیں ہے، تعارف کا ذریعہ ہے۔ شرف کس بات پہ ہو سکتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے تم میں سے جو تقوی والا ہو۔ فلیس لعربی علی عجمی فضل، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے، ولا لاسود علی ابیض، نہ کسی کالے کو سفید پر، ولا لابیض علی اسود، نہ کسی سفید کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، مگر صرف تقوی ہی فضیلت کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب ہو کر عمومی حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا۔ کل قیامت کے دن لوگوں کے بوجھ لے کر کل قیامت کے دن نہ آؤ، مالی معاملات میں صفائی رکھو، جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر کے آؤ۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا یا معشر قریش لا تجیعوا بالدنیا تحملون علی رقابکم، اے قریش کے گروہ اس طرح تم آخرت میں نہ آنا کہ تمہاری گردنوں پر لوگوں کا بوجھ ہو، ان کے حقوق کی ذمہ داریاں ہوں۔ وَيَجِيءُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ، اور لوگ آخرت والے اعمال لے کر آئیں اور تم لوگوں کے حقوق اپنے گردنوں پہ اٹھا کے آ جاؤ۔ فَلَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دوں گا اگر تم لوگوں کے حقوق کا بوجھ اٹھا کے آؤ گے۔ آدمی اگر ذہن میں یہ رکھے کہ اگر ہم حق کسی کا مار بھی لیں یا مالی بے ضابطگی کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کل قیامت کے دن نصیب ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یقیناً سارے انسانوں کو ملے گی، کفار کو بھی ملے گی کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، مسلمانوں کو بھی ملے گی، اور مسلمانوں کے لیے شفاعت یہ ہوگی کہ جو گناہگار ہوں گے وہ جہنم میں سزا پوری کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جو لوگوں کا حق ہے، مالی حق، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی جگہ پر آپ تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ما نزل بالتشدید، آج کتنا سخت حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سخت حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس پر قرض ہو، وہ شخص اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر شہید کیا جائے، تو 3 دفعہ بھی شہادت نصیب ہو جائے اگر، جو بظاہر ممکن نہیں، 3 دفعہ بھی شہادت نصیب ہو جائے، یہ شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ مالی معاملات سنگین ہیں، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سہارے پر نہ آنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں موجود ہوں گے، لہٰذا تم لوگوں کے حقوق اپنے گردنوں پر رکھ کے آ جاؤ۔ فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ سے کوئی اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی تمہیں ان کی ذات سے تمہیں کسی نقصان سے نہیں بچا سکتا، تمہیں کوئی فائدہ میں نہیں دے سکتا۔ اس موقع پر لوگوں کے حقوق نہ لے کر آنا۔ قریش کے اندر چونکہ عصبی جاہلیت بہت زیادہ تھی، عصبیت بہت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت کو بھی بیان فرمایا۔ آج بھی عصبیت موجود ہے، قومیت کی شکل میں، وطنیت کی شکل میں۔ اگر فلاں آدمی فلاں ملک کا ہے تو اس کے حقوق ہیں، اگر وہ فلاں ملک کا نہیں ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے اسے کارپیٹڈ بمباری سے ہلاک کر دیا جائے یا اس کے اوپر ایسے بم برسائے جائیں جو انسانوں کی ہڈیوں تک کو گلا دیں، حقوق کا دائرہ کار صرف ایک ملک تک محدود ہے۔ جی فلاں ملک میں بڑے حقوق دیے جاتے ہیں اور بڑا نظام ہے، ایک دائرہ کھینچا اور باقی انسانیت کی کوئی حیثیت نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو مخاطب فرمایا، یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیۃ وتعظمها بالآباء، اے قریش اپنی جاہلیت کی عصبیت کو چھوڑو اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے کو چھوڑو۔ سب انسان ایک مقام رکھتے ہیں، ہر انسان کا احترام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے میں انسانوں کی 3 چیزوں کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ 3 چیزوں میں انسانیت کو احترام دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے مخاطب ہو کے فرمایا، ایو شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ سب لوگ خاموش رہے۔ آپ نے خود ہی فرمایا کہ شہر ذی الحجہ ہے، محترم مہینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایو مکان ھذا، کون سی جگہ ہے یہ؟ سب خاموش رہے۔ آپ نے خود ہی فرمایا یہ مکان حرم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو بلدکم ھذا، کس شہر میں تم ہو؟ کون سے شہر میں تم ہو؟ سب خاموش رہے تو آپ نے خود ہی فرمایا بلد مکہ، جو کہ حرم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، اے لوگو تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر قیامت تک محترم ہے، جس طرح اس دن کی حرمت ہے اور اس شہر کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما اطیبکی، تم کتنے پاکیزہ ہو اور کتنے محترم ہو اور کتنے معزز ہو، لیکن ایک مسلمان کی عزت تمہاری عزت سے بڑھی ہوئی ہے۔ بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ عزت مسلمان کی عزت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جانی حفاظت کے لیے نظام بنائے، قانون وضع کیے، حدود اور قصاص کے نظام بنائے گئے، اگر ہمارے ہاں قصاص کو رواج دیا جائے کہ یہ وہ سزا ہوتی ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا تو قاتل کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، اور یہ سزا اس ملک کا صدر معاف نہیں کر سکتا، وزیر اعظم معاف نہیں کر سکتا جس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ ورثاء میں سے کوئی تیار ہو جائے دیت لینے کے لیے تو پھر قصاص معاف کیا جاتا ہے اور دیت دی جاتی ہے۔ اگر قصاص کے قانون کو مضبوط بنایا جائے اور جس نے قتل کیا ہو اس کے عوض میں اسے قتل کیا جائے تو بندہ بڑا محتاط ہوگا قتل کرتے وقت، اس کو خیال ہوگا کہ میں کیا کروں، کیا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت یہ فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، کسی نے اپنے بھائی کی طرف کسی لوہے کی نوکدار چیز سے اشارہ کیا، جیسے ہمارے ہاں قینچی سے، پیچ کس سے بچے کھیلتے کھیلتے اشارہ کر دیتے ہیں، تلعنہ الملائکہ، جس نے صرف اشارہ کیا ڈرانے کے لیے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ نوکدار چیز سے اشارہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اتنی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ کسی پر ہاتھ اٹھانا درکنار، تصور بھی نہیں تھا، گالی نہیں دے سکتے تھے مسلمان کو، اتنا معاشرہ مہذب تھا، اتنی تربیت کی گئی تھی۔ اور پھر سزائیں رکھی گئیں، جو تباہ تربیت سے متوجہ نہیں ہوتی ان کے لیے سزائیں ہیں۔ اس لیے دونوں نظام بنانے ہوتے ہیں، ترغیب اور ترہیب، کہ یہ ایک نظام تربیت کا ہوتا ہے اور ریاست سزائیں نافذ کرتی ہے، دونوں نظام مل کر ایک معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ صرف ترغیب سے نظام معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا، صرف تربیت سے معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ تربیت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سزائیں ہوتی ہیں، سزائیں ریاست قائم کرتی ہے، اور تربیت اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو یہ صفات عطا فرمائی ہیں، وہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر تربیت کر سکتا ہے۔
تو مسلمان کی جان مال عزت کو محترم بنایا گیا. لہٰذا کسی کے عیب کے پیچھے پڑنا، اور پھر آج کل جیسے ہمارے پاس بہت آسان ایک ٹول آ چکا ہے جس کے ذریعے سے کسی کی عزت کو برباد کرنا ہو، اچھالنا ہو، تو پوری دنیا میں اس کو اچھالا جا سکتا ہے، برباد کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا تتبعوا عوراتہم، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو. یہ فلاں بندہ کیا کام کرتا ہے، تجسس کرنا، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو. جو شخص کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اس کو رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بیٹھے ذلیل کر دیتے ہیں. وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے. فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال سے متعلق پوچھے گا، سوال ہوگا. اس لیے کل قیامت کے دن جب تک یہ سوالات نہ کر لیے جائیں زمین انسان کے قدم کو نہیں چھوڑے گی کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں خرچ کی، مال کیسے کمایا تھا، من این اکتسبتہ ومن این انفقتہ، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. یہ جب تک یہ سوالات نہ کر لیے جائیں زمین قدم کو نہیں چھوڑے گی. الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایسے مت ہو جانا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا راستہ بھی بتایا. میرے بعد کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا، میرے بعد کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام زمانوں میں مسائل کا حل کتاب اللہ ہے. سوسائٹی کی بنیادوں پر فیصلے نہ کیے جائیں کہ جو سوسائٹی چاہتی ہے وہ فیصلہ ہو، نہیں، جو وحی الہی ہے فیصلہ اس کے مطابق ہو. میں خود ان ریاستوں میں رہا ہوں یا میں نے وقت گزارا، بلکہ ایک ریاست میں تھے جہاں پر اس دن سوسائٹی کے کہنے پر ہم جنس پرستی کا قانون پاس ہوا اور تالیوں کے گونج میں پاس ہوا. انسانیت اتنی گر جاتی ہے اگر سوسائٹی کی بنیادوں پر فیصلے ہوں گے، فیصلے وحی الہی کی بنیاد پر ہوں گے. اس لیے فرمایا انحکم بینہم بما انزل اللہ، آپ فیصلہ اس بنیاد پر کریں جو اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا، اور لوگوں کی خواہشات کے اتباع نہ کریں. اس لیے فیصلے وحی الہی کی بنیاد پر کیے جائیں. سوسائٹی جو چاہتی ہے اس کی بنیاد پر فیصلے نہ کریں. یہ پورا ایک انسانیت کا منشور ہے. امانت کی ادائیگی کے بارے میں فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر فمن كانت عنده امانہ فلیؤدی الی من ائتمنہ علیہا، جس شخص کو امانت دی گئی ہے وہ امانت کو پورا ادا کرے. ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ایک ہے آپ کا عمل. آپ بیت اللہ سے باہر تشریف لاتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ عرض کرتے ہیں ہمارے پاس سقایا ہے، حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت ہم کرتے ہیں. ہمیں اگر یہ فضیلت دے دی جائے کہ بیت اللہ کی چابی بھی ہمیں مل جائے تو یہ شرف بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور چابی ان کے حوالے کی، اور چابی انہی کے پاس پہلے تھی، اور قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں امانت کو ان کے اہل تک پہنچا دو. اور آپ نے فرمایا عثمان یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور تمہارے خاندان ہی میں رہے گی، جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا. تو آج تک وہ چابی انہی خاندان میں چلی آ رہی ہے. امانت کی ادائیگی، معاشرتی حقوق بھی دیے. یا ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم، اے لوگو مسلمان آپس میں بھائی ہیں. وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، مسلمانوں میں آپس میں اخوات ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مخاطب ہو کے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے اس دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے؟ اس دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی کامیاب انسان ہماری تاریخ میں ہیں ان میں ایک ہی شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے کام کی تکمیل پر اس پر کامیاب ہونے کا دعویٰ کیا ہے. باقی کسی نے دعویٰ نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے. آپ کامیاب ہو گئے اپنے نظم میں. جو دعوت آپ نے دی جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کے یا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی کا آخری سفر یہاں مکمل ہوتا ہے، آپ فرما رہے ہیں الا هل بلغت، کیا میں نے دعوت دین کا حق پورا ادا کر دیا، دین آپ تک پہنچا دیا؟ تو سب نے عرض کیا یا رسول اللہ بلغت وادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے رسالت کا حق ادا کیا، آپ نے پوری امت کی خیر خواہی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا اشارہ فرمایا اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیں، اے اللہ آپ گواہ رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، جتنے حاضرین موجود ہیں وہ اس دین کو غائبین تک پہنچا دیں، اگلی جنریشن تک دین منتقل کریں۔ اور اس لیے پھر آگے اگلا جملہ ارشاد فرمایا رب مبلغ اوعى من سامع، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے سننے والے بات کہنے والے سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کسی سے بات کہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھا عمل کر لیتا ہے، ہم سے زیادہ اچھا عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جو دین کی بات ہم تک پہنچی ہے اسے آگے پہنچانا۔ ایک دائرہ اپنے خاندان کا ہے تو اس دائرے کے بارے میں حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک دائرہ ہمارے معاشرے کا ہے، اس معاشرے میں جہاں تک ہو سکے ہم کوشش اور محنت کریں، اور ایک دائرہ ہمارے ملک کا ہے اور ایک دائرہ ساری دنیا کا ہے۔ تو جس دائرے میں اللہ پاک توفیق دیں اور جس دائرے میں اللہ پاک ہمت دیں، دین کی بات کو آگے ضرور پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔